کرے, اللہ کو یاد کرے, فانی اپنی فناوی چیز کو, دنیا کی چیز کو فنا کرے اور اللہ کی نظر کے اندر باقی رہے. جو فنا ہے اور باقی ہے, دنیا کے اندر تم فنا ہو جانے والے ہو, میں فنا ہو جانے والا ہوں, تو یہ ہماری بنائی ہوئی نعمت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی دیواریں, ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہماری پسندی کی چیزیں, کہ سونا چاندی, ہماری بنائی وہ گھر بار, یہ فنا ہو جائے گا. جب ہم ہی نہ رہیں گے تو کس بات کا؟ بھائی اتنا ہی رکھ جتنا تجھے ضرورت ہے, نہ رکھ اتنا جس کا حساب دینا کل تجھے بھاری پڑ جائے. آج ہم لوگ رمضان مبارک کے زکوٰۃ نہیں برابر کر سکتے. بھائی زکوٰۃ نکالے جائے, بھائی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 100 روپے کی نوٹ کے اوپر 2.5 روپے کی زکوٰۃ ہے. کتنی؟ 2.5 روپے کی زکوٰۃ ہے. 7.5 تولہ سونا, 52 تولہ چاندی. اگر یہ سونا اور چاندی نہیں ہوا, اس کی رقم بھی ہوئی تو بھی نکالنا پڑے گا. اور سونا چاندی کے اندر 5 تولہ سونا ہے, یا 2 تولہ سونا ہے, یا 1 تولہ سونا ہے, اور چاندی کے اندر دونوں کو ملا کر اگر 52 تولہ چاندی سے کے پیسے ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. 100 روپے پہ 2.5 روپے دینا ضروری ہے. باقی فی سبیل اللہ تم چاہو سب کچھ دے سکتے ہو, کیونکہ سب کوئی ابو بکر صدیق نہیں بن سکتا, سب کوئی عمر فاروق نہیں بن سکتا, سب کوئی عثمان غنی نہیں بن سکتے, سب کوئی خواجہ غوث نہیں بن سکتے. وہ متقین لوگ تھے, وہ فقراء لوگ تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے, ان پہ جان اور مال لٹانے والے تھے. ہم تو نہ جان لٹا سکتے نبی کے اوپر, نہ مال لٹا سکتے ہیں. ارے جان اور مال ہی نہیں لٹا سکتا, کیوں؟ جان اس کو بولا جاتا ہے جو وقت ہوتا ہے, وقت کو نہیں لے سکتا نبی کی بارگاہ کے اندر, اللہ کی بارگاہ کے اندر. وہ پیسے کو, مال کو کیا لٹائے گا؟ وہ لٹائے اگر جو انسان مسکینوں کا دھیان نہیں رکھتا ہے. پیسہ ہوا کرا اور مسکینوں کا دھیان نہیں رکھا, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی آخرت خراب کر دے گا, اس کی آخرت خراب کر دے گا. اور آخرت کو بچائے, مرنے کا وقت بچائے, مرنے کا وقت بچائے. اپنے آپ کو سمجھے, اپنے آپ کو سنبھالے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہم کو اس نے دولت دی ہے, اس کے اندر سے جو حق مسکین کا نکلتا ہے, غریبوں کا نکلتا ہے, اس کو پہنچائے. اور مسکین اور غریبوں کے اندر زکوٰۃ فطرے کے اندر, زکوٰۃ خیرات فطرے میں سب سے پہلا حصہ ہمارے سگا سمبندی کا ہوتا ہے. ہمارے سگا سمبندی میں کوئی غریب ہے اسے دیا جائے, پھر ہمارے آس پڑوس میں دیا جائے, کوئی نہ ہو تو پھر محلے بار میں دیا. میں تو کہتا ہوں حقیقت کے اندر اس کے حصے بنا لیے جائے, اس کے 4 یا 5 حصے بنا لیے جائے, یا کچھ پیسہ ہو 4 حصے بنا لیے جائے, کہ کچھ پیسہ ہو تو پہلے رشتہ دار میں دے دیا جائے, کچھ پیسہ ہو تو محلے میں دے دیا جائے, اس کا 3را حصہ ہو تو امام میں بانٹ دیا جائے, اس کا 4تھا حصہ ہو تو مدرسوں کے اندر یتیم خانے میں دے دیا جائے. جو بچے یتیم ہیں ان کو پڑھتے پھاوے, یہ کام کر لے. لیکن آج ہم لوگ ہمارے سونے کا بھی حساب لگاتے ہیں, کتنے دیں گے کتنے نہیں. حقیقت میں نکالنے کی ہوتی ہے زکوٰۃ خیرات, پھر بھی نکالتے نہیں, راہ دیکھیں گے اس کی. لیکن حقیقت کے اندر تو ایسے بھائیوں, سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا چاند دکھتے نکال دو دوسرے دن, 4تھے دن 5ویں دن نکال دو تم. اس لیے کہ جتنی جلدی تمہاری خیرات زکوٰۃ نکل جائے گی, اتنی جلدی کسی مسکین غریب کے گھر اس کا کھانا پیسہ پہنچ جائے گا. وہ صحیح سلامت سے اپنے روزے رکھ سکتا ہے, وہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے. کسی کو عید کی تکلیف ہے, عید کے کپڑے لا سکتا ہے, بہن بیٹی کے کپڑے لا سکتا ہے, جان نماز لا سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو پنسوری کی ضرورت پنسوری لا سکتا ہے, ہو سکتا ہے نہ دے دے, ہو سکتا ہے اس کو پیسہ دے دے. لیکن جب دے تو گھر پہ لائن لگا کر نہ دے, دے تو ایسی حالت میں دے کہ نہ وہ تجھے جان سکے دیا, نہ وہ جاننے والا جانے اور لینے والا جانے. لینے والے کو پتا نہ چلے میرے ہاتھ میں کتنا ہے, اور دینے والے کو پتا نہ چلے کہ میرا ہاتھ میں. واحد جانے تو اللہ جانے, اللہ تو جانتا میں نے کیا کیا. کوشش کرے. ایسا نہیں کہ جس کے گھر کے اندر گاڑی ہے, گھر بھی اچھا بنےلا ہے, لیکن وہ مسکین میں ہو سکتا ہے. مسکین کا حقیقت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض میں ہو. مسکین کس کو بولا جاتا ہے؟ قرض میں ہو, روز کھاتا ہو لیکن وہ مصیبت میں آ گیا ہو, لیکن وہ مصیبت میں آ گیا, کسی کا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. تو ایسے انسان ہمیں پتا چل جائے تو اس کو دے دو. کیا؟ اس کو عطا فرما دو. ارے یہاں تک کہ ایک نبی کریم جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر
ایسے ایسے واقعات بنتے ان کے صحابیوں کے عشق کے اندر کہ ایک صحابی کو پتا چلا دوسرے صحابی کی مسکین کی حالت میں ہے, تکلیف کی حالت میں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. ایک صحابی کا پیسے دیکھے کہ بہت سارے بازو کے گھر کے اندر ہے, بازو میں دیوار ہے, دیکھا گھر کے اندر بچے تکلیف میں دکھتے ہیں, آواز نہیں آ رہی ہے, کھانے کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. صحابی کو کبھی بنٹے ڈھنتے دیکھا نہیں, کپڑے نوے پہنتے نہیں دیکھا, لوکا سوکھا کھاتا ہے. اس صحابی بازو والے صحابت پیسے تھے, آپ نے رات کو پیسے باندھ کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیے. کیا کرے, گھر کے اندر پھینک دیے. اس صحابی نے صبح میں کھولا, پیسے نکلے, اپنا رمضان بھی نکالا, بچے کپڑے سب لایا. ارے بھائی اگر تیرے کو دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور اس کو برا لگتا ہے تو ایسی حالت میں اس کو پیسہ ڈال کے دے دے جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو جاتا ہے کہ جب میں نے تجھے پیدا کرا تجھے پتا تھا کہ میں روح کیسے ناکتا ہوں. جب میں نے تجھے پیدا کیا, جب تجھے معلوم تیری قسمت میں کیسے لکھتا ہوں, تجھے ملتے گیا جب پتا چلا کہ تو میری قسمت میں تھا.